السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیپریسیشن کے حوالے سے یہ دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم پرچیز آف فکس ایسٹ ڈیورنگ اے ایئر اس کی ڈیپریسیشن کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمینشنگ بیلنس میتھڈ یا ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کے تحت فکس ایسٹ کا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ڈیپریسیشن کی بنیادی ٹرم کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کنسرنز میں فکس ایسٹس یعنی مشینری یونٹس کو بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان فکس ایسٹس کو ان کے استعمال کی وجہ سے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں جدت کی وجہ سے یا قدرتی آفات کی وجہ سے ان کی قیمت میں جو کمی آتی ہے اسے فرسودگی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم ڈیمینشنگ بیلنس میتھڈ یا ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کو دیکھتے ہیں۔ یہ میتھڈ اسٹریٹ لائن میتھڈ کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اس میں ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے فکسڈ ریٹ پرسنٹیج گیون ہوتا ہے ہمیں۔ جب تک فکس ایسٹ کی ورکنگ لائف اینڈ نہیں ہوتی یہ پرسنٹیج سیم رہتی ہے، لیکن ہر سال ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ یعنی ڈیپریسیشن کی جو پرسنٹیج ہے اسے بک ویلیو سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، اور بک ویلیو سے مراد یہ ہے کہ جو کاسٹ آف فکس ایسٹ ہے اس میں سے اماؤنٹ آف ڈیپریسیشن ہر سال لیس کرتے جاتے ہیں۔ اس ٹاپک کے حوالے سے اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ مشینری پرچیز کی گئی ہے 2001 میں 50,000 کی، اور اس کے بعد کمپنی نے ایڈیشنل مشینری پرچیز کی ہے 10,000 کی، اور اس پر 1,000 روپے کا ایکسپینس کیا ہے تاکہ وہ رننگ کنڈیشن میں آ سکے، اور ہر سال بکس آف اکاؤنٹ 31 دسمبر کو ہی کلوز کی جاتی ہیں۔ ریکوائرمنٹ کے مطابق پرسنٹیج آف ڈیپریسیشن 10% ہے سالانہ کی بنیاد پر۔ آئیے اب اس کے اسکیجول سے پہلے ہم اس کی جنرل انٹریز کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ مشینری پرچیز کریں گے تو مشینری کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے، کیونکہ مشینری آپ کا فکس ایسٹ ہے، اس میں انکریز ہو رہا ہے، اور جب بھی ایسٹ انکریز ہوتا ہے تو اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اگینسٹ آپ کیش پے کر رہے ہیں، کیش کرنٹ ایسٹ ہے، اس میں کمی ہونے کی وجہ سے کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ جب 31 دسمبر 2001 آئے گا تو 50,000 کو 10% سے ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور اس کا جو آنسر آئے گا اسے 12/12 یعنی یہ مشینری آپ نے پورے 12 ماہ استعمال کی ہے، اس لیے اسے 12/12 سے ملٹیپلائی کریں گے اگین، اور جو نیٹ اماؤنٹ بنے گی آپ کی 5,000 بنے گی، اسے ڈیپریسیشن کے اکاؤنٹ میں چارج کر دیں گے۔ یہ آپ کا نان کیش ایکسپینس ہوتا ہے۔ اب اس ایکسپینس کو مشینری میں سے لیس کرنا ہے، اس لیے مشینری کی اماؤنٹ کم ہوگی، اس لیے یہاں پر مشینری کا اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہی ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ جو کہ 5,000 کی ہے اسے پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ کو چارج کر دیا گیا تاکہ ایکوریٹ پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کیا جا سکے، اور ڈیپریسیشن کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ کریڈٹ کیا گیا۔ اس طرح ہر سال ڈیپریسیشن کی انٹریز کی جائیں گی اور ان کے اکاؤنٹ کو کلوز بھی کیا جائے گا۔ اب دوسرے حصے میں اس کے اسکیجول کو بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیبٹ سائڈ پر روپیز کے کالم میں 50,000 لکھیں گے اور ڈیٹیل والے کالم میں کیش کا اکاؤنٹ لکھیں گے۔ 31 دسمبر 2001 میں پورے سال کی ڈیپریسیشن 5,000 بنتی ہے وہ لکھیں گے، کیونکہ یہ ایسٹ کا اکاؤنٹ ہے اس لیے اس کی ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل بڑا ہوگا، اس لیے یہی ٹوٹل کریڈٹ سائڈ پہ بھی لکھا گیا۔ اب 50,000 میں سے 5,000 کی ڈیپریسیشن کو مائنس کیا گیا تو آپ کے پاس بیلنس کیریڈ ڈاؤن 45,000 آ جائے گا، اور یہی اوپننگ بیلنس بنے گا 1 جنوری 2002 کے حساب سے۔ اب ہم میتھڈ کے مطابق 45,000 پر 10% کے حساب سے پورے سال کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کریں گے، وہ 4,500 بنے گی۔ اسے 45,000 میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس بیلنس سی ڈی 40,500 روپیز بنے گا۔ 31 دسمبر 2002 کو جو کلوزنگ بیلنس تھا وہ 1 جنوری 2003 کو اوپننگ بیلنس یعنی بیلنس براڈ ڈاؤن بنے گا۔ اب آپ نے کیونکہ 1 جولائی 2003 کو فریش مشینری پرچیز کی ہے 10,000 کی، اور اس پہ 1,000 آپ نے اس کی ایریکشن یعنی انسٹالیشن کاسٹ پے کی ہے، ان دونوں کو پلس کریں گے۔ جب بھی مشینری پرچیز کرتے ہیں اور اس کو انسٹال کرنے کے یا رننگ کنڈیشن میں لانے تک جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کیپٹل ایکسپنس ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کی کاسٹ میں یہاں پر شامل ہو جائیں گے۔ اب ڈیپریسیشن کے حوالے سے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پریویس بیلنس ہمارے پاس 31 دسمبر 2002 کو 40,500 تھا۔ اب اس پر 10% کے حساب سے پورے 12 ماہ کی جو ڈیپریسیشن بنے گی 4,050 روپیز بنے گی، اور 1 جولائی 2003 کو جو آپ نے فریش مشینری پرچیز کی ہے 1 جولائی
2003 سے لے کر 31 دسمبر 2003 تک یہ 6 منتھس بنتے ہیں، اس لیے 11,000 پر 10% کے حساب سے 6 منتھس کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس 550 روپیز بنے گی. ان دونوں کو پلس کریں گے تو 31 دسمبر کو جو ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ آپ چارج کریں گے، یہاں پر ورکنگ نوٹس شو کر دیے گئے ہیں آپ کو، 4,600 روپیز بنے گی. اب ہمارے پاس ایسٹ انکریز ہوا ہے 40,500 میں 11,000 کا ایڈ کیا تو 51,500 روپیز کی اماؤنٹ دونوں سائڈ پہ لکھی. اسی طرح 51,500 میں سے ہم 4,600 جو کہ ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ ہے اسے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیلنس سی ڈی 46,900 روپیز بنے گا. یہ اگین 1 جنوری 2004 کے لیے اوپننگ بیلنس بنے گا. اس میں سے پورے 12 ماہ کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ 10% کے حساب سے 4,690 روپیز بنے گی. اسے 46,900 روپیز میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس بیلنس کیری ڈاؤن 42,210 روپیز بنے گا. کوشچن میں ہمیں ریکوائرمنٹ 4 ایئرس تک اکاؤنٹ کو بنانے کی. اپنا اور اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.